تہجد میں ایک بار جو دعا مانگ لی جائے نا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے قبول ہونے سے نہیں روک سکتی۔ جان لو تہجد دوسرا نام ہے قبولیت کا۔ جو دعائیں فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، وہ دعائیں تہجد میں قبول ہونی ہوتی ہیں۔ تو یہ نہ سوچو کہ ہم نے تو تہجد میں مانگا پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ جان لو تہجد کی دعا قبول ہوئے بنا نہیں رہ سکتی۔ اللہ دل میں بھی وہی ڈالتا ہے جو اس نے تمہیں دینے کا ارادہ کر لیا ہوتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئی وہ رد ہو جائے گی؟ جب نیند قربان کر کے روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ کائنات کی ہر شے جب اس کے کن فیکن کی محتاج ہے، تو دعا کیا چیز ہے؟ جو رات کو دن کر سکتا ہے، وہ زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ تم مانگنے کا حق ادا کر چکے، اب اپنے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو اور یقین رکھو تمہارا اللہ بہترین طریقے سے دعائیں قبول کرتا ہے، اور بہت جلد اللہ تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہیں قریب لے آئے گا، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تم جو کر سکتے تھے تم نے کر لیا، اب اللہ کی باری ہے۔ یاد رکھو اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب قبولیت کا صرف تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ تہجد کی دعا تو اللہ معجزات کی صورت میں قبول کرتا ہے، اور وہاں سے قبول کرتا ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس نے تمہیں تہجد کی نماز نصیب کی، تو کیا یہ معجزہ نہیں؟ تمہیں تو خود پہ ناز ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے لاڈلوں میں سے ہو۔ راستے جب نظر نہیں آتے، تم سوچتے ہو کہ اب دعا کی قبولیت کا بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ تو ناممکن لگ رہا ہے۔ بس جب اپنا یقین مزید پختہ کر لیا اور زیادہ یقین کے ساتھ مانگا کرو، کیونکہ جب راستے بند ہوتے ہیں تو معجزوں کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تہجد تو بنی ہی اللہ سے کن کہلوانے کے لیے ہے۔ یقین تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، یقین تو سلگتی ہوئی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو تم اپنے رب سے اتنے مایوس کیوں ہو؟ یقین معجزوں کا خاص حصہ ہے، اور آخر میں تمہیں تمہارا یقین کیسے تھام لے گا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمہارے اللہ سے کیے گئے کن کے ہر گمان کو حقیقت بنا سکتی ہیں تمہاری تہجد کی دعائیں۔ جب کوئی امید نہ ہو، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے کرنا اللہ کی شان ہے۔ تمہارا نصیب تمہیں بس ان راستوں تک لے آتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ جب انسان وقت تہجد اپنی نیند ترک کر کے اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، پھر اس کی محبت تمہیں ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے طور پر ملتی ہے جن کے بارے میں تم سوچ رہے ہوتے ہو کہ یہ تو کبھی بھی ہونے والا نہیں۔ اللہ کی محبت تمہیں تہجد تک لے آتی ہے، اور تہجد تمہیں معجزوں تک۔ تہجد کی دعاؤں میں جو اثر ہے اس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ ادھورے قصے مکمل کروانے ہیں تو تہجد میں رب سے مانگو، اللہ کا بہت قریب ہو جاؤ گے۔ پھر یہ دنیا کی خواہشیں بھی بے معنی لگیں گی، ہر طرف خاموشی اور اپنے رب سے گفتگو۔ تہجد بڑی میٹھی نماز ہے۔ تم جن چیزوں کا ملنا ناممکن سمجھتے ہو، ان کی تم سے بس ایک دعا تک کی دوری ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں بہت محبت کرتا ہے۔ اس نے نصیب میں کہیں نہ کہیں تمہاری چاہ کے لیے گنجائش ضرور رکھی ہوتی ہے۔
جب وقت تہجد اللہ کے حضور نم آنکھوں سے اپنی جولیاں پھیلائے ہوئے آسمان کی جانب دیکھتے ہیں تو ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کتنے مان سے میرے ایک کن کی فریاد لیے ادب سے بیٹھا مجھے تک رہا ہے، تو بھلا میں کیسے اس کی جولی کو خالی موڑوں گا۔ وہ دعائیں جو نصیب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جن کا تسلسل وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی چیز تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ تمہیں اس چیز کو اپنا بنانے کے لیے وقت تہجد اٹھاتا ہے، کیونکہ دعا تو اللہ کی رضا کا حصہ ہے، اور اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ دعاؤں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیرتا۔ توکل رکھو، کیونکہ توکل کرنے والوں کے لیے اللہ ناممکن ذریعوں سے ایسے ناممکن معجزے لاتا ہے کہ جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دیں گی یا پھر تمہیں بدل دیں گی، رائے گاہ کبھی نہیں جائیں گی۔ یہی تمہارے اللہ کا تم سے وعدہ ہے، اور بے شک اللہ اپنے وعدوں کا پکا ہے۔